بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات و واقعات تھے، تو آج ہم لوگ بات کریں گے بنو قحطان، اس کی کتنی شاخیں تھیں، مطلب اس خاندان میں کتنے قبائل۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے 3 قبائل بتائے گئے ہیں، قضا، کہلان اور ازو۔ حمیر بھی اسی کی شاخ ہے جو یمن کے فرما رواں تھے، لیکن جو واقعات اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ قبائل قضا، عام علماء انصاب قضا کو بنو قحطان میں داخل کرتے ہیں، ورنہ ازرو تحقیق وہ بنو اسماعیل ہیں۔ بہرحال ان کی جو شاخیں تھیں وہ بنو کلب، بنو تنوخ، بنو جرم، بنو جہینیہ، بنو نہد، بنو عذرا، بنو اسلم، صلیح، زجم، تغلب، نمر، اسد، تیم اللات، کلب، یہ قبائل قضا کی شاخیں تھیں۔ اور اس کے بعد کہلان کی جو شاخیں تھیں وہ بجیلہ، خصم، ہمدان، کندہ، مزحج، تے، نہم، ناہم، جذام، عاملہ۔ اور ازو یہ بتایا گیا ہے کہ انصار اسی کی شاخ کے تھے، اس میں اوس، خزرج، خزا، غسان، دوس وغیرہ جو ہیں یہ قبائل شامل تھے۔ تو دوستو، مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقصد مظہر ہے، ان کے جو قبائل ہیں وہ مظہر اولن، بنی خدف اور بنو قیس، یہ 2 خاندانوں پر تقسیم ہے۔ اس کے پہلے قبائل بنی خندف، اس میں حزیل، کنانہ، اسد، سبا، مزینہ، رباب، تیم، ہون۔ آگے پھر ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہیں، یعنی کہ کنانہ، اس میں کنانہ میں قریش اور دول تھے، ہون میں کارا اور رباب میں عدی، تیم، عقل، سور، ان میں یہ تھے، اور تیم میں مقائس، کری، بہدلہ، یربو، ریاح، سالبہ، کلیب۔ اس کے بعد بنو قیس میں عدوان، غطفان، آصر، سلیم، حوازن، ان کے بھی بعض فروع تھے۔ غطفان میں ابس، ذبیان، فزارہ اور مرہ ہے۔ آصر میں غنی اور بائلہ ہے، اور حوازن میں سعد، نصر، حتیم، تقیف، سلول اور بنو عامر ہے۔ تو دوستو، عامر کی شاخیں بنو ہلال، بنو نمیر اور بنو کعب ہیں۔ یہ تو بنو قیس کی تھی، اور یہود جو بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے تو واقعات میں کافی زیادہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پہلے، کہ بنو قحطان اور آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھی، جن کے جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں۔ عرب کی قدیم حکومتیں وہ اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 متمدن سلطنتیں گزری۔ ان میں معینی شمار ہوتی ہے، سبائی، حضرموتی اور قطبانی اور نابیتی۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کا پایہ تخت تھا، اور سبائی یعنی قوم سبا سے مراد ہے۔ حضرموت یعنی یمن کا مشہور مقام ہے۔ قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ نابتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ معینی سلطنت جنوبی عربستان میں تھی، اس کے صدر مقامات کرن اور معین تھے۔ جو مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے اس سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔ سبائی دور جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل ہے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت مغرب تھا۔ اس زمانے کے سنگی کتبے بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل تک اس حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر
نے مارب پر قبضہ کر کے اس کو پایہ تخت بنا لیا۔ تقریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے صوبائی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور کتبوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرما رواں گزرے ہیں۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سن و سال بھی لکھا گیا ہے۔ ان کے عہد حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی۔ ایلیس گالس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغا بازی سے اس کو صحرا میں لے گیا اور ریگستان میں پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ دوستو یہ ساری تفصیل جو ہے انسائکلوپیڈیا کے اس آرٹیکل سے ماخوذ ہے جو GW تھیاچر صاحب نے عرب پر لکھا ہے، اور لٹریری ہسٹری آف دی عربس مولفہ رینالڈ نکلسن پروفیسر کیمبرج صفحہ نمبر 4 تا 6 میں یہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اور مزید یہ کہ حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ اسی زمانے کے قریب حبشوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنا شروع کی، اور ایک زمانے میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، اور اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے اسی پر یہ آگے الفاظ اسی کے یوز کیے گئے ہیں۔ رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت، فضل و رحمت سے اس یادگاری پتھر پر ابرہہ نے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراحمیس ذی انکان نائب الحکومتہ ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت اور اقتدار اور وسط فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر و مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے ان کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذوالقرنین، جس کو عوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اسی حمیری خاندان کا فرما روا تھا۔ شاہنامہ میں ذکر ہے کہ کیکاؤس کو شاہ مادران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ سالبی نے تاریخ ایران جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے لکھا ہے کہ ماہوران حمیر کا بادشاہ تھا، اور ہماوران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے بھی یہی لکھا ہے کہ سوائیہ جو کہ کاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی، اسی حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کا اصلی نام سعدی تھا، ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سوادیہ کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجے کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولیدکی جرمنی کا مشہور مشترک لکھتا ہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔